ناظرین، اگر تاریخ انسانی کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدائی قانون کے نفاذ کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی پیش رہی ہیں۔ جب بھی خدا کے دین پر مشکل پڑی تو جہاں مردوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دین خدا کی حفاظت کی، وہیں دوسری طرف خواتین نے بھی دین خدا کی حفاظت کے لیے بے پناہ کوششیں کی ہیں۔ اور جہاں خدا انبیاء اور رسولوں کے کارناموں کو سراہتا رہا ہے، وہیں کچھ ایسی خواتین بھی گزری ہیں جن کے کارناموں کو خدا نے اتنا پسند کیا ہے کہ ان کی یاد میں ان کے افعال کو عبادت بنا کر قیامت تک کے لوگوں پر فرض کر دیا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ہاجرہ کے بارے میں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خدا سے ہجرت کرتے ہوئے مصر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ کو جناب ابراہیم کے ساتھ حضرت سارہ کی آمد کی بھی خبر ہو گئی۔ بادشاہ نے جناب سارہ کو اپنے پاس بلا لیا اور ان سے ان کی آمد کی وجہ پوچھی۔ کچھ دیر بعد وہ بدنیت ہو گیا اور ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو خدا کی قدرت سے اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ 2-3 بار ایسا ہونے کے بعد وہ سمجھ گیا کہ یہ خاتون عام نہیں ہے اور ان سے اپنی اس حرکت پر معافی مانگی۔ پھر حضرت سارہ نے اس کے لیے دعا مانگی جس سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ بدلے میں اس نے حضرت سارہ سے معذرت کی اور ان کو ایک لڑکی دی جس کا نام ہاجرہ تھا اور کہا کہ یہ تمہاری دعا کی اجرت ہے۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت ہاجرہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اس بادشاہ نے جناب سارہ سے شرمندگی کی بنا پر اور اپنی توبہ کی قبولیت کی خاطر اپنی بیٹی کو ان کی خدمت کے لیے دے دیا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے حضرت ہاجرہ سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت ہاجرہ کے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ حضرت ہاجرہ سے حسد کرنے لگیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تنگ کرنے لگیں۔ حضرت اسماعیل ابھی شیر خوارگی کی عمر میں ہی تھے کہ حضرت ابراہیم کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ وہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اسماعیل کی والدہ جناب ہاجرہ کو ساتھ لے کر فلسطین سے حجاز کی طرف چل پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام حجاز میں مکہ کے مقام کے پاس آ گئے اور وہاں موجود ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ تقریباً 3 دن حضرت ابراہیم ان کے پاس رہے اور چوتھے دن حکم خدا سے وہاں سے چل دیے۔ حضرت ہاجرہ نے ان سے جانے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ خدا کا حکم ہے۔ تب حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا خدا کے سہارے۔ تب حضرت ہاجرہ حکم خدا کے سامنے خاموش ہو گئے اور مطمئن ہو گئے۔ خیر، جناب ابراہیم وہاں سے چلے گئے اور حضرت ہاجرہ اپنے شیرخوار بیٹے کے ساتھ اکیلی رہ گئیں۔ اس بیابان جنگل میں آپ کے پاس پانی کی ایک مشکیزے اور چند کھجوروں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ کچھ دنوں بعد پانی اور کھانا ختم ہو گیا۔ پانی ختم ہو جانے کی وجہ سے جناب اسماعیل بے چین ہو گئے۔ بیٹے کو بے چین دیکھ کر حضرت ہاجرہ بھی بے چین ہو گئیں اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ بالآخر کوہ صفا پر گئے کہ شاید کوئی مدد مل جائے۔ جب کوہ صفا پر پتھروں کے سوا کچھ بھی نظر نہ آیا تو وہاں سے واپس آ گئے اور بچے پر نگاہ حفاظت ڈال کر کوہ مروہ پر گئے، لیکن وہاں سے بھی مایوسی کے علاوہ کچھ بھی نہ ملا۔ حضرت ہاجرہ کبھی کوہ صفا پر جاتی تو کبھی کوہ مروہ پر۔ یوں جناب ہاجرہ نے 7 چکر لگائے مگر ہر بار مایوسی کے علاوہ کچھ بھی نہ ملا۔ اس سب کے بعد جب جناب ہاجرہ حضرت اسماعیل کے پاس آئیں تو دیکھا کہ اسماعیل پاؤں زمین پر رگڑ رہے ہیں اور وہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے یہ سب دیکھا تو خدا کا شکر بجا لائیں اور جلدی سے مشق بھرنے لگیں۔ اسی دوران جبرائیل آئے اور کہا مشکیزہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پانی ہمیشہ جاری رہے گا۔ ناظرین، حضرت ہاجرہ کا صفا و مروہ پر 7 چکر لگانا خدا کو اتنا پسند آیا کہ خدا نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے وہ عمل فرض کر دیا تاکہ اس عظیم بیوی کی یاد ہمیشہ باقی رہے۔ خیر، پانی سے پیاس تو بجھ گئے لیکن حضرت ہاجرہ کے لیے کھانے کا بھی انتظام ضروری تھا۔ اب اس کا انتظام خدا نے یوں کیا کہ جب آب زمزم کی نمودار ہونے پر پرندے وہاں آنے لگے تو آس پاس گزرنے والے قافلوں نے پرندوں کو وہاں آسمان پر اڑتے دیکھا۔ یہ دیکھ کر ان کو پانی کی موجودگی کے بارے میں شک ہوا۔ یوں قافلے والوں کا رخ اس طرف ہوا اور لوگ وہاں پانی پینے کی غرض سے آنے جانے لگے۔ یوں وہ حضرت ہاجرہ کے لیے کھانا دے جاتے تھے اور حضرت ہاجرہ وہ کھانا کھا کر اپنی بھوک مٹا لیا کرتی تھیں۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے حضرت ہاجرہ سے اپنے قبیلے وہاں لا کر بسانے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملی تو وہ اپنے قبیلے یمن سے لے کر آ گئے۔ جو قبائل سب سے پہلے یمن سے آ کر وہاں بسے تھے وہ 2 تھے،
بنی جرہم اور بنی قطورہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی کے درمیان پلے بڑھے اور جب ان کی عمر 15 سال ہو گئی تو جناب ہاجرہ وفات پا گئیں۔ ناظرین، محل میں پلنے والی ایک بادشاہ کی بیٹی ہو کر اتنے زیادہ مصائب برداشت کرنا اور خدا کے ہر امر پر راضی رہنا یقیناً قابل ستائش ہے، اور ان کی زندگی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔